سینئر صحافی اور کالم نگار انصار عباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے والوں کی ساری توجہ اس وقت پاکستان کا معاشی استحکام حاصل کرنے پر ہے، مگر نواز شریف ایک بار پھر خطرناک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ان سے اپنا غصہ نہیں سنبھل رہا اور وہ اب بھی اپنی گزشتہ 3 حکومتوں کے خاتمے کا احتساب چاہتے ہیں تو آگے رولا ہی رولا ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے سہولت کاری نہ ہی پرانے کٹے کھولنے اور پرانی لڑائیاں لڑنے کے لیے کی گئی اور نہ ان کے لیے آئندہ انتخابات کا راستہ اس لیے ہموار کیا جا رہا ہے کہ ہم اس تاریخ سے ہی نکل نہ سکیں جس نے فوج اور سول کے درمیان لڑائیوں کی وجہ سے ملک اور عوام کی حالت ہی خراب کر دی۔ اپنے کالم میں انصار عباسی کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے ہم بمشکل بچے، لیکن اگر ملک کو اس خطرے سے بچانا ہے اور معاشی مشکلات سے نکالنا ہے تو پھر نواز شریف کو واقعی اپنا غصہ، اپنے ذاتی معاملات وغیرہ کو بھلانا پڑے گا۔ موجودہ صورتحال میں جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے معیشت کی بہتری، کاروباری حالات اور سرمایہ کاری کے فروغ، مہنگائی پر قابو پانے، زراعت، آئی ٹی، کانکنی سمیت دوسرے شعبوں میں ترقی اور عوامی مسائل کے حل کرنے کے لیے بہترین گورننس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس نہیں ہوگی۔ جو لوگ نواز شریف کو لا رہے ہیں ان کی بھی ساری توجہ اس وقت پاکستان کی معیشت، کاروبار، ٹیکس سسٹم وغیرہ کو درست کرنے پر ہے۔ کھربوں کا نقصان کرنے والی سرکاری اداروں کی نجکاری کو یقینی بنانا تاکہ پاکستان معاشی طور پر استحکام حاصل کر سکے، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو، یہاں کارخانے چلے، ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ ہو۔ شہباز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے ایک روڈ میپ کی بنیاد رکھ دی تھی جس کا مقصد سب کو مل کر پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانا ہے تاکہ ہمارا انحصار بیرونی معاشی اداروں اور دوسری قوتوں پر سے ختم ہو سکے اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف نے بھی واپس آ کر لڑنا ہی ہے تو پھر عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے دیں، تحریک انصاف کا راستہ کیوں روکا جائے؟ پھر جو الیکشن جیتے اپنے بدلے لے۔ تحریک انصاف کو اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان الیکشن جیتتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نئی حکومت کے آتے ہی فوج سے ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی جس کے نتیجے میں نہ یہاں سیاسی استحکام آ سکے گا اور نہ ہی معاشی استحکام ممکن ہوگا۔ عمران خان کی فوج سے لڑائی جیسی بڑی غلطی نے نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا۔ اب اگر وہ اپنی پرانی غلطیاں دہرانا چاہے تو ان کی مرضی، تاہم ان کی اس روش سے نہ انہیں کچھ ملے گا، نہ پاکستان کو اور نہ ہی عوام کو۔ ان کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ فوج کی مدد سے پاکستان کی معیشت میں بہتری کے لیے دن رات کام کریں، گورننس کی بہتری پر توجہ دیں، مہنگائی پر قابو پائیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کو اپنی بہترین طرز حکومت سے اس طرح مطمئن کریں کہ لوگ جب حکومتی محکموں پہ اپنے کام کے لیے جائیں تو ان کے کام فوری ہوں، بغیر رشوت، بغیر سفارش، انہیں دھکے نہ پڑے، ان کا احترام کیا جائے۔ پولیس، تھانے، کچہری، محکمہ مال، افسر شاہی، بجلی اور گیس کے محکمے سب کو عوام کی خدمت کے لیے بدل دیں تاکہ ہمارے ہاں بھی عوام کے کام میرٹ کے مطابق ہموار طریقے سے ہوں۔ انصار عباسی کے مطابق جو حکمران پاکستان کو صحیح معنوں میں بدلے گا عوام اس کے ساتھ ہی ہوں گے، معیشت اچھی ہوگی، طرز حکمرانی بہتر ہوگا، عوام سرکاری محکموں کی خدمات سے خوش ہوں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیاسی معاملات سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور شارٹ کٹ نہیں۔ نواز شریف کو جو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے اس کو پاکستان اور عوام کے فائدے کے لیے استعمال کریں، اپنے غصے پر قابو پائیں اور جو موقع ان کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے اس کو ضائع مت کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔